قرآن مجید میں اللہ تعالی ایک ایسے نبی کا ذکر فرماتے ہیں جنہیں سچائی، صبر اور بلندی کی ایک عظیم مثال بنایا گیا۔ وہ نبی جنہیں خود اللہ نے صدیق یعنی بہت سچا کہا، اور وہ نبی جنہیں اللہ نے ایک بلند مقام عطا فرمایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کی روشنی میں حضرت ادریس علیہ السلام کے مبارک تذکرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر 2 صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ اس ایک آیت میں اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی 2 سب سے بڑی صفات بیان فرما دی ہیں۔ پہلی صفت صدیق ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں، اپنی باتوں میں اور اپنے پیغام میں انتہائی سچے تھے۔ صدیقیت کا درجہ نبوت کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سچائی پر مبنی تھا، اور وہ کبھی بھی حق بات کہنے سے نہیں ہچکچاتے تھے۔ دوسری صفت نبی ہے، یعنی وہ اللہ کے منتخب پیغمبر تھے جن پر وحی نازل ہوتی تھی، اور وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ یہ 2 الفاظ ہی ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں کہ وہ اللہ کے سچے، وفادار اور برگزیدہ بندے تھے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالی سورہ مریم کی اگلی آیت میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ آیت حضرت ادریس علیہ السلام کی شان اور اللہ کے نزدیک ان کے مرتبے کو ظاہر کرتی ہے۔ مفسرین نے اس بلند مقام کی مختلف تشریحات کی ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ اس سے مراد روحانی بلندی، علم و حکمت میں بلندی اور اللہ سے قربت کا بلند ترین درجہ ہے، جبکہ کچھ روایات کے مطابق اللہ نے انہیں جسمانی طور پر آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ قرآن مجید اس کی تفصیلات بیان نہیں کرتا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کب ہوا یا کہاں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا مقصد ہمیں کہانی سنانا نہیں بلکہ سبق سکھانا ہے۔ اصل سبق یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی اطاعت میں سچائی اور استقامت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہ بلندی صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور عزت کی بلندی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور انہیں ایسی عزت سے نوازتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب آتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے کردار کی طرف، جس کی ایک اور جھلک ہمیں سورہ الانبیاء میں ملتی ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ یہاں اللہ تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کے ساتھ کیا ہے، اور ان کی سب سے نمایاں خوبی صبر کو قرار دیا ہے۔ صبر انبیاء کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ دین کی تبلیغ میں لوگوں کی مخالفت، طعنے اور مشکلات کو برداشت کرنا صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے بے پناہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ہر مشکل کا سامنا ہمت سے کیا اور اللہ کے دین پر قائم رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ایک ایسے نبی کا ذکر فرماتے ہیں جنہیں سچائی، صبر اور بلندی کی ایک عظیم مثال بنایا گیا۔ وہ نبی جنہیں خود اللہ نے صدیق یعنی بہت سچا کہا، اور وہ نبی جنہیں اللہ نے ایک بلند مقام عطا فرمایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کی روشنی میں حضرت ادریس علیہ السلام کے مبارک تذکرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر 2 صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ اس ایک آیت میں اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی 2 سب سے بڑی صفات بیان فرما دی ہیں۔ پہلی صفت صدیقین ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں، اپنی باتوں میں اور اپنے پیغام میں انتہائی سچے تھے۔ صدیقیت کا درجہ نبوت کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سچائی پر مبنی تھا، اور وہ کبھی بھی حق بات کہنے سے نہیں ہچکچاتے تھے۔ دوسری صفت نبیو ہے، یعنی وہ اللہ کے منتخب پیغمبر تھے جن پر وحی نازل ہوتی تھی، اور وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ یہ 2 الفاظ ہی ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں کہ وہ اللہ کے سچے، وفادار اور برگزیدہ بندے تھے۔ اب آتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے کردار کی طرف، جس کی ایک اور جھلک ہمیں سورہ الانبیاء میں ملتی ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ یہاں اللہ تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر
حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کے ساتھ کیا ہے، اور ان کی سب سے نمایاں خوبی صبر کو قرار دیا ہے۔ صبر انبیاء کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ دین کی تبلیغ میں لوگوں کی مخالفت، طعنے اور مشکلات کو برداشت کرنا صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے بے پناہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ہر مشکل کا سامنا ہمت سے کیا اور اللہ کے دین پر قائم رہے۔ اسی سورت کی اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ آیت حضرت ادریس علیہ السلام کے کردار کا خلاصہ ہے۔ ان کا صبر، ان کی سچائی اور ان کی نیکی وہ اعمال تھے جن کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی خاص رحمت کا حقدار ٹھہرایا۔ اللہ کی رحمت میں داخل ہونا دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام صرف ایک نبی ہی نہیں تھے، بلکہ ایک صالح اور نیک انسان تھے جن کی زندگی دوسروں کے لیے ایک بہترین نمونہ تھی۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم بھی صبر، سچائی اور نیکی کا راستہ اپنائیں تو اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حضرت ادریس علیہ السلام کے قصے کو اتنا مختصر کیوں بیان کرتا ہے؟ نہ ان کے زمانے کا ذکر ہے، نہ ان کی قوم کا، اور نہ ہی ان کی دعوت میں پیش آنے والی مشکلات کی تفصیلات ہیں۔ اس کی وجہ قرآن کا بنیادی مقصد ہے۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قصے کہانیوں میں الجھانا نہیں چاہتا، بلکہ ہر قصے سے ایک اہم سبق دینا چاہتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر سے اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایک سچے نبی کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ ان کی پہچان ان کی سچائی، ان کا صبر اور ان کی نیکی ہے۔ عظمت کا معیار دنیاوی طاقت یا دولت نہیں، بلکہ اللہ کی نظر میں بلند مقام حاصل کرنا ہے، اور کامیابی کا راز صبر اور نیکی کے راستے پر چلنے میں ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کردار کی خوبیاں اور اللہ سے تعلق ہی اصل چیز ہیں، باقی تفصیلات ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام قرآن کی نظر میں ایک ایسے عظیم پیغمبر ہیں جو اپنی سچائی، صبر، نیکی اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ بلند مقام کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا پیغام آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں سچائی کو اپنائیں، مشکلات پر صبر کریں اور نیکی کے کاموں میں لگے رہیں تو ہم بھی اللہ کی رحمت اور قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل بلندی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ امید ہے کہ قرآن کی روشنی میں حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ مختصر تذکرہ آپ کے لیے علم اور ایمان میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حضرت ادریس علیہ السلام کے قصے کو اتنا مختصر کیوں بیان کرتا ہے؟ نہ ان کے زمانے کا ذکر ہے، نہ ان کی قوم کا، اور نہ ہی ان کی دعوت میں پیش آنے والی مشکلات کی تفصیلات ہیں۔ اس کی وجہ قرآن کا بنیادی مقصد ہے۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قصے کہانیوں میں الجھانا نہیں چاہتا، بلکہ ہر قصے سے ایک اہم سبق دینا چاہتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر سے اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایک سچے نبی کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ ان کی پہچان ان کی سچائی، ان کا صبر اور ان کی نیکی ہے۔ عظمت کا معیار دنیاوی طاقت یا دولت نہیں، بلکہ اللہ کی نظر میں بلند مقام حاصل کرنا ہے، اور کامیابی کا راز صبر اور نیکی کے راستے پر چلنے میں ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کردار کی خوبیاں اور اللہ سے تعلق ہی اصل چیز ہیں، باقی تفصیلات ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام قرآن کی نظر میں ایک ایسے عظیم پیغمبر ہیں جو اپنی سچائی، صبر، نیکی اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ بلند مقام کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا پیغام آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں سچائی کو اپنائیں، مشکلات پر صبر کریں اور نیکی کے کاموں میں لگے رہیں تو ہم بھی اللہ کی رحمت اور قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل بلندی اللہ کی اطاعت میں ہے۔
امید ہے کہ قرآن کی روشنی میں حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ مختصر تذکرہ آپ کے لیے علم اور ایمان میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔